اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون کہا گیا، الذین هم فی صلاتهم ساہون کہا گیا۔ تو جانتے ہو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کے معاملے میں وہ سست ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے معاملات میں کتنا بڑھ چڑھ کے لوگ حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب نماز کی بات آئے تو نماز چھوٹ جائے تو کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر میں فرمودات پیش کروں، اگر سینے میں دل ہو تو تڑپ جائے، سینے میں دل ہو اور جسم میں جان ہو تو لرزہ بر اندام ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، جانتے ہو کہ ایک بندہ تھا جس کو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی کہ وہ آئی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ تیرا گناہ کیا ہے، تو نے کیا ایسا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں زنا کی مرتکب ہوئی، میں نے زنا کے ساتھ جو مجھے بچہ پیدا ہوا، زنا کی وجہ سے جو اولاد مجھے ہوئی میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ایک تو میں زنا کی مرتکب ہوئی، اس کے بعد اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے بدکار عورت یہاں سے نکل جا، اس سے پہلے کہ تجھ پر عذاب نازل ہو سارے لوگ اس کے چپیٹے میں آ جائے، کیا تو فوراً یہاں سے نکل جا۔ وہ مایوس ہو کر روتے بھی وہاں سے نکلی۔ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا کہ اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی ایک بندی آپ کے پاس آئی تھی وہ توبہ کرنے کے لیے، وہ مسلسل توبہ کر رہی ہے اور رو رہی ہے، آپ نے اسے کیوں دھتکار دیا، اسے کیوں بھگا دیا؟ کہا کہ تم نہیں جانتے، کہا وہ عورت ایسی ہے جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس نے تو زنا کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوا اس چھوٹے سے بچے کو اس نے قتل کر دیا، اتنی بڑی قاتلہ ہے، کہا اسے کیا کروں، اسی لیے میں نے اسے بھگا دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام کیا اس سے بھی بڑا گنہگار اگر تمہیں بتا دوں تو کیا تو اس سے بڑے گنہگار کی دنیا میں ہے؟ کہا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو زنا کی مرتکب ہوئی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس کی مرتکب ہوئی، اور زنا کی مرتکب ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ بے خطا بچہ جس کی کوئی غلطی نہیں تھی اسے قتل کر دی۔ ایسی قاتلہ سے بھی بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، دنیا میں جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس سے زیادہ خدا کے نزدیک وہ بدکار ہے، اس سے زیادہ خدا کے نزدیک وہ بدکار ہے۔ آپ خود سوچیں، زنا اور اس سے بچہ ہو اور اسے قتل کر دے تو آپ سننے میں کتنا خراب لگتا ہے کہ کیا ایسا بھی، یہ بہت بڑی بات ہوئی۔ لیکن حضرت جبریل کہتے ہیں کہ حضرت امام سیدنا غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے واقعہ نقل کیا، یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ۔ تو پتا کیا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دنیا میں جو جان بوجھ کر نماز کو ایک وقت کی ترک کر دے اس بدکار عورت سے بھی بہت زیادہ وہ بدکار ہے۔ اب سوچو مسلمانوں کا کتنی نمازیں ہماری قضا ہوتی ہے، کتنی نمازیں ہم کس وجہ سے چھوڑتے ہیں، تم دیکھ سکتے ہو۔ کیا اس بدکار عورت سے بھی زیادہ بدکار ہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دم بھرنے والے، عشق رسول کا ہم دعویٰ کرنے والے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک
کہ ٹھنڈک کی اگر بات کریں تو کون ہے ہم میں جو 5 وقت کی نماز ادا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے؟ اور تھوڑا آگے لے کر چلو، اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کے تعلق سے اتنی ہی باتیں نہیں، بے نمازی کے تعلق سے اور چلتے رہیں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے، بے شمار ایسے احادیث ملیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی نحوست کا پتہ چلتا ہے کہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ایک مسافر سفر کر رہا تھا تو ساتھ میں شیطان ہو لیا اور اس سے آ کر کہا میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آج میں تیرے رہن و سہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زندگی کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا دونوں ساتھ چلتے رہے کہا فجر کا وقت آیا کہ اس نے نہ فجر پڑھی، ظہر کا وقت آیا اس نے ظہر نہیں پڑھی، عصر کا وقت آیا عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب اور عشاء اسی طرح اس نے قضا کر دیا۔ جب رات میں کھا کر سونے کا وقت آیا شیطان نے کہا اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ کہتا ہے کہ میں ایک سجدہ وہ بھی آدم کو نہ کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے میں نے ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ آدم کو پیدا کرنے والے خدا کو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تو نے ایک نماز بھی نہیں ادا کی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ بدتر تو ہے۔ کہا تیری وجہ سے کہیں عذاب میں اور زیادہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر شیطان نے اس کا راستہ موڑ لیا۔ اب بتاؤ کہ ایک سجدہ جو حضرت آدم کو نہ کیا، آدم کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہا تو نکل جا مردود ہے، یعنی جنت سے نکال کر پھینک دیا گیا، اب تیری کوئی جگہ جنت میں نہیں ہوگی۔ لیکن جانتے ہو اب اس مسلمان سے میں پوچھوں، اس سے پوچھوں، اس مسلمان سے پوچھوں کہ تیری نمازوں کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی رب قدیر کا حکم تھا، اس نے نہیں سمجھا، یہ بھی تو رب قدیر کا حکم ہے کہ تو نماز ادا کر۔ اور اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا ذکر اگر کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو، میرا سب سے بہتر ذکر یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ لیکن ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ آؤ اور آپ کو لے چلو عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا ہے۔ آج احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس دور میں بہت ساری جھوٹی حدیثیں گڑنے والے شروع ہو چکے تھے، کہ بہت ساری حدیثیں گڑی جانے لگی تھی۔ کہا کوئی حضرت علی کو ماننے والوں نے حضرت علی کی شان میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ان کی شان میں، اس طرح سے حدیثیں گڑنا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک سسٹم بنایا کہ محدثین کو جمع کیا کہ سارے محدثین مل کر ایک اصول بنائے جائیں کہ ان اصولوں پر جو حدیث ملے اسے جمع کر لیا جائے، اور جو ان اصولوں کے علاوہ کہ حدیثیں ملے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کے معاملات حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں آئے، اور آپ کی حکومت کو جانتے ہو اتنا پاکیزہ دور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو دور تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں وہ زمانے میں وہ دور واپس لوٹا، یعنی آپ کے دور میں انصاف اور عدل ایک دم اوج ثریا پر تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء نے جس طرح سے خلافت کے کام انجام دیے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز اسی طرح۔ بیچ میں بہت سارے حکومتیں آئی، لیکن جانتے ہو اتنی حکومتوں کو چھوڑ کر خلافت راشدہ کے ساتھ اس دور کو جوڑا جاتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے جو والد عبدالعزیز جو تھے وہ گورنر تھے، انہوں نے جانتے ہو کہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک شام سے آپ نے مدینہ بھیجا، اور مدینے میں آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس وقت ایک دن ایسا آیا کہ نماز کا وقت تھا، اس نماز کے وقت پر عمر ابن عبدالعزیز اپنے بالوں کو سنوارتے رہے، اور بالوں کو سنوارتے وقت کہ آپ نے بالوں کو سنوارنے میں نماز آپ کی جماعت چھوٹ گئی، نماز میں تاخیر سے پہنچے، آپ کے استاد نے مواخذہ کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نماز میں تاخیر سے پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ میں بال بنا رہا تھا جس کی وجہ سے
یعنی کنگھی اور بعض زلفیں بہت زیادہ بڑی تھی، اس میں تاخیر ہو گئی اور نماز میں تاخیر سے میں پہنچا۔ یہ واقعہ آپ نے ان کے والد کو لکھ کر بھیجا، حضرت عبدالعزیز کو لکھ کر بھیجا، آپ کے بیٹے کا یہ معاملہ ہے۔ سنتے ہی جانتے ہو حضرت عبدالعزیز نے فوراً ایک آدمی کو وہاں سے بھیجا، وہ سیدھا مدینے پہنچا اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو باہر لایا اور سارے بال مننے کے بعد جب بال کاٹ دیا اس کے بعد بات چیت شروع کیا، کہا کہ مجھے یہی حکم تھا، جو بال نماز کی تاخیر کی وجہ بنے وہ بال میرے بیٹے پر ضرورت ہی نہیں، جو نماز کی تاخیر کا ریزن بنے وہ اس کی حاجت بھی نہیں۔ یہ تھا ہمارے اکابرین کا معاملہ نماز کے ساتھ۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور سے زیادہ رحم اور مہربان کون آیا ہے، کہ حضور کی مہربانی کی اگر بات کریں تو آپ نے دشمنوں پر بھی آپ نے باہیں پھیلائی ہے۔ کہ کئی ایسے معاملات ملتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کی آغوش میں آئے تو اللہ کے رسول نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ اس طرح بے شمار تمہیں صحابہ ملیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے تکلیف پہنچانے کے بعد جب اسلام میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت عطا کی ہے۔ حضرت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت پر کوئی مہربان نظر نہیں آتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں، میری جگہ پر امامت کوئی کرے اور میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاؤں، اور جو بندہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچا ہے میں اس کے گھر کو ان لوگوں کے سمیت میں پورے گھر کو لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دوں۔ اب بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بے نمازی گھر کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، اور میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غضبناک کس معاملے میں؟ کہا نماز کے معاملے میں۔ اور نماز میں جانتے ہو میں ایک بات کہوں کہ آپ زندگی بھر دوسرے کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اس کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم عمرہ کتنی مرتبہ کیے ہو، کہ ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیے ہو تم پر فرض نہیں ہے تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا تم نے عمرہ کیوں نہیں کیا۔ تم ایک مرتبہ بھی بغداد نہ جاؤ قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بغداد کیوں نہیں پہنچے۔ تمہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم اجمیر کتنی مرتبہ جا کر آئے ہو، کہا تم زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں گئے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اجمیر تم نے کتنی مرتبہ سفر کیا ہے، اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم گلبرگہ کتنی مرتبہ تم نے سفر کیا ہے، کہا پوچھا جائے گا تو تمہاری نماز پوچھی جائے گی، کہا تم نے نماز کتنی تمہاری باقی ہے، کہا اس کے بدلے میں تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور قیامت میں تمہیں سے یہ سوال ہوگا ہی نہیں کہ تم نے کیا مستحب کیے ہو یا نہیں کیے ہو، لیکن فرض کے معاملے میں پکڑ کر جھنجھوڑا جائے گا۔ کہا بتا تجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے، اور لوگ جب پوچھیں گے تو ما سلککم فی سقر، قیامت میں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمیوں بتاؤ تم بھی ہمارے گلی اور محلوں میں تھے، تم بھی نیک کام انجام دیتے تھے، تم بھی اچھے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے جس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ نماز کے علاوہ سب کام اچھے لگتے ہیں، نماز نہیں جمتی ہے۔ جمعہ کی ایک دو رکعت پڑھ لیے پوری ذمہ داری ہماری ختم ہے کہ ہم نے نماز ادا کر لی ہے۔ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو لوگ تھوکیں گے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، بس اس خوف سے پڑھ رہے، ورنہ تم خوف خدا سے آج جمعہ کے لیے کوئی نہیں آیا، اللہ ماشاء اللہ کوئی آیا ہوگا تو آیا ہوگا۔ جو بے نمازی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو 5 وقت کے نمازی ان کی بات نہیں، جو صرف جمعہ کو اپنی عادت بنائے میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی یہ سوچ کر نہیں آئے ہوں گے۔ اللہ کا خوف ہے کل قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ بس یہ کہ جمعہ کے لیے سب جاتے ہیں، اگر یہ بھی نہ جاؤں تو مجھ میں اور کافروں میں کیا فرق رہے گا؟ جمعہ تو ایک پڑھ لوں تاکہ لوگ ٹوکے نہ، جمعہ تو پڑھتا ہے، یہ سوچ کر جمعہ پڑھتے ہیں۔ ورنہ کھڑے ہو کر تم بتا دو اللہ کے خوف سے میں نے یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں کہوں گا فجر بھی تو تم پڑھے ہو، وہ بھی تو اللہ کا خوف ہے، ظہر پڑھے ہو کل کی، کل عصر پڑھے ہو، کون سی نماز تم اللہ کے خوف سے؟ ایک نماز میں اللہ کا خوف کوئی معنی نہیں رکھتا، ایک نماز میں کوئی خوف معنی نہیں رکھتا۔
اور خوف خدا وہ ہے کہ جانتے ہو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پر جاتے تھے تو کانپتے تھے. لوگوں نے پوچھا اے زین العابدین آخر کیا وجہ ہے جب آپ مصلی پر جاتے ہیں تو اس طرح کانپتے ہیں؟ کہا میں رب کے خوف سے کانپتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑے ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں میں نماز ادا کر رہا ہوں کہیں مجھ سے خطائیں نہ ہو جائے. یہ نماز میری بارگاہ ہے رب العزت میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کل قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اس خوف سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ جب میں مصلی پر جاتا ہوں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بے نمازی ہیں اور اس بدکار عورت سے بھی زیادہ برے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا جو عورت زنا کی اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جب توبہ کے لیے آئی تو اللہ کہتا وہ میری بندی ہے اس کی توبہ کے لیے تم سفارش کرو. اس نے زنا کی ہے, اس کے زنا پر کوئی گواہ نہیں تھا لیکن وہ آ کر خود اقرار کر رہی کہ میں زنا کی مرتکب ہوئی اور اس کے بعد میں نے بچہ قتل کیا, اس کے قتل پر بھی شواہد نہیں تھے. وہ آ کر یہ اقرار کر رہی کہ میں نے قتل کیا ہے. اور جانتے ہو اللہ کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس سے بھی زیادہ بدکار لوگ ہیں. کہا وہ کون ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز پڑھے؟ یہ زانیہ عورت جو اپنے بچے کا قتل کی ہے اس سے بھی زیادہ بدکار وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز نہیں ادا کیا بلکہ اس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی ہے. اب تم اپنا آئینہ لے کر چہرہ دیکھنا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کتنے زیادہ بدکار ہیں. عزت والے کہتے ہوئے گھومنا کمال نہیں ہے. عزت رب کی بارگاہ میں جھکنے سے ملتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تو عز من تشاء وتذل من تشاء. عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور ذلت. اور عزت یہ ہے کہ جب بارگاہ رب العزت میں پیشانی جھک جائے فلما اسلم وتلہ للجبین یعنی جبینیں جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں. صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بزرگ اور برتر وہی عزت والا ہے ورنہ بے نمازی تھوڑا عزت والا ہے. نماز کے علاوہ سب کام اچھے لگتے ہیں, سب کام اچھے لگتے ہیں. مستحب پر اتنا زیادہ زور کہ آدمی مجھے لگتا ہے اسی کے بدلے میں پہنچ جائے. میں کہتا ہوں مت کرو, کبھی نہیں کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اجمیر مت جاؤ, میں یہ نہیں کہتا ہوں تم گلبرگہ مت جاؤ, میں یہ نہیں کہتا ہوں تم عمرہ کرنے مت جاؤ. کاش کرو لیکن فرائض تو کہاں ہے. میں جو پہلے خطبے کے بعد جو حدیث پیش کی تھی ایک مرتبہ دوبارہ میں پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جانتے ہو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں آیا, عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتا ہوں. اسلام لانے کے بعد مجھے وہ کام بتا دے جس کی وجہ سے میں دوبارہ یہاں نہیں آ سکتا ہوں, میں قیامت میں ملوں اور جنت کا مستحق ہو جاؤں. مجھے فائنل عمل بتا دیجئے, میں دوبارہ یہاں نہیں آ سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے امتی تجھے کرنا یہ ہے اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور اس کے بعد نماز قائم کر, نماز ادا کر اور اگر تو چاہے تو نفل بھی ادا کر. نماز فرض, نماز ہم پر فرض ہے, نفل نماز ہم پر فرض نہیں. اللہ کے رسول نے کہا اگر چاہے تو نفل بھی ادا کر. نفل کی بات آئے گی تو انشاءاللہ نفل کے فضیلت پر میں ایک جمعہ پورے اسی پر بیان کروں گا, لیکن یہاں فرض کی اہمیت پر بات کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فرض نماز ادا کر, اگر تو چاہے تو نفل بھی ادا کر. اور پھر کہا تو زکوٰۃ ادا کر, اگر تو چاہے تو خیرات بھی کر. اور تو رمضان کے روزے رکھ, اگر چاہے تو نفل روزے بھی رکھ. اور تو حج بیت اللہ کر. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنا اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول آج کے بعد نہ میں اس پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا, اب میں واپس آنے میرے پاس موقع نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. اتنا کہہ کر نکلا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ جنتی ہے. ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے, روزوں کو چھوڑ دیا ہے,
زکات اور حج کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، نفلی چیزوں پر اتنا زیادہ ہمارا زور ہے کہ ہم نفل پر اتنا زیادہ ہمارا زور ہے کہ اس کے ذریعے لگتا ہے کہ جنت میں پہنچ کر یہ دم لیں گے۔ کتنے ایسے حاجی جس پر حج فرض ہوا ہے کہاں عمرے کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، بھائی حج بعد میں دیکھیں گے، پہلے نفل ہی چلتا رہے۔ دیکھ رہے ہاں عمرہ کر لیا، ایک ورلڈ ٹور مار لیا بغداد وغیرہ کا، تو سمجھ لو کہ پورے پاپ دھل کر آ گئے، جیسے گنگا نہا کے آتے ہیں لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے، پورا گھوم لیا بھائی، کچھ بھی نہیں بچا ہے، عراق شام فلسطین سب گھوم لیا، عمرہ کر لیا، واپس آ گیا، اب پورا ختم، اب ایسا پاک ہو گیا جیسے پیدا ہوا ہے، جتنے نماز ہو کر 100 چوبے کھا کے بلی حج کو چلی، حج کو بھی نہیں جا رہا ہے، عمرہ کر لیا، ذمہ داریاں ختم۔ کتنے لوگ حج فرض ہوئے پڑے بھی ہیں، کہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ ہم پر حج فرض ہوا ہے، ہم پر زکات فرض ہوئے ہیں، ہم پر روزے فرض ہے، ہم پر نماز فرض ہے، جو چیزیں ہم پر فرض ہے پہلے اس کا سوال ہم سے پوچھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ جانتے ہو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری نمازیں کتنی ہیں، کوئی بھی سوال نہیں کہا، عقیدے کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا اور اعمال کا سوال میدان محشر میں ہوگا۔ قبر میں پہلے 3 سوال تمہارے عقیدے اور ایمان پر ہوں گے، اور اس کے بعد جو قیامت میں 5 سوال کیے جائیں گے، وہ 5 سوال جانتے ہو کہ وہ تمہاری زندگی کے اعمال پر ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تیری نمازیں کتنی باقی ہے اور تو نے کتنی ادا کی ہے۔ جمعہ کی نماز فرض سمجھنے والوں، بس ایک جمعہ پڑھ کر تم سوچ رہے ہو جنت کے مستحق ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا یہ منہ پر تماچا ہے، اگر احساس ہے اور دل میں جان زندگی ہے تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے امت کا جو بے نمازی ہوگا، اے اللہ کے رسول بے نمازی کون ہوگا؟ بے نمازی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، اس کے پاس سب کچھ آلات موجود تھے جو نماز قائم کرنے کے تھے، اس کے باوجود جس نے گپ شپ میں اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر جان بوجھ کر جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑا وہ بے نمازی ہے۔ ہم نے سوچا ہے بے نمازی کون ہے؟ کہا بے نمازی ہو جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جمعہ پڑھنے والے کو بھی کہتا ہے ہاں نماز تو میں پڑھتا ہوں، یہ کہتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک وقت کی جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے کل قیامت میں جانتے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو جس کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ اسے بھیجا جائے گا، اگر وہ جنت کا مستحق ہے جنتیوں کے ساتھ اٹھایا گیا تو جنتیوں کے ساتھ بھیجا جائے گا، اور جہنمیوں کے ساتھ اٹھایا گیا تو اسے جہنمیوں کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ کچھ ایسے کافر ہیں جس کو قرآن نے بھی لعنت کی ہے، کہ حامان ہے اور یہ فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، یہ ایسے بدتمیز ہے کہ اللہ کے رسولوں نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی تھی، ان کی بربادی کی دعا کی تھی، انہیں غرق، کسی کو پانی میں غرق کر دیا تو کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اتنے بڑے بدکار انہوں نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے رسولوں کو انہوں نے پوری طرح سے پریشان کرنے اور اتنا انہیں قتل کرنے کی سازشوں میں ملوث رہے۔ جانتے ہو ان 4 لوگوں کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو بے نمازی ہے، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کل وہ شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارے اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ ہر بندے کی یہی دعا ہوتی ہے اللہ تو جس سے راضی ہے ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ان کے ساتھ ہمیں قیامت میں اٹھا۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں بے نمازی جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس کے ان کے ساتھ صالحین کے ساتھ نہیں اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا گا نہیں، جس سے محبت کرتے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شداد اور نمرود کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یعنی قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب بتاؤ جسے
डिक्लेयर ये फैसला वो जहन्नमी है, उनके जहन्नमी होने में किसी को शक नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं उनके साथ उठाया जाएगा। और मेरे नबी के मुंह से निकली हुई बात, अल्लाह फरमाता है इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, मैं नबी जो कुछ कहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मैं उनकी जबान से कहता हूँ। अल्लाह कहता है मेरी वही उनकी जबान से निकलती है, और अल्लाह के रसूल ने कहा है तो वो यकीनन अल्लाह की बात है, अल्लाह की वही है। क़यामत में वो शद्दाद और नमरूद के साथ उठाया जाएगा जो एक वक्त की नमाज, एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है। और जानते हो कल क़यामत में जब धक्के मार मार कर जहन्नमियों को ढकेला जाएगा, जहन्नमियों को ढकेल कर ले जाया जाएगा, तो जन्नती रोक कर कहेंगे भाई क्या वजह है, इसे जहन्नम में ढकेला जा रहा है, क्यों जहन्नम में जा रहे हो? कहा तुम तो बहुत सारे नेक काम अंजाम देते थे। कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, बाकी सब काम करते थे, हम नमाजी नहीं थे। और नमाज के अलावा देखो, नमाज अजान हो रही तो किसी को भी एहसास नहीं है, जा रही है छूट रही है तो छूटने दो, बर्बाद जिंदगी। एक बात ज़हन और दिमाग में रख लो कि नमाज के बगैर तुम्हारा कोई अमाल मुकम्मल ही नहीं होंगे, कोई भी अमल मुकम्मल नहीं होगा नमाज के बगैर। तुम नमाज को छोड़कर सारी दुनिया को राजी करने में लगे हो, और खुदा कहता है जहां मेरे हुक्म पर पेशानी झुकी तो मैं उसे सरबुलंदी अता करता हूँ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेनमाजी तुम इज्जत चाहते हो कि बेनमाजी होकर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी इज्जत बने रहे। अल्लाह कहता है जो मेरे नजदीक इज्जत वाला है वो नेक बंदा है, तकवा परहेजगार मुत्तकी है, और मेरे नजदीक वही इज्जत वाला है, और दुनिया में भी वही इज्जत वाला, कल क़यामत में भी उसी की इज्जत होगी, दूसरे किसी की नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें नमाजी बनाए। दौरान बयान किसी किस्म की लफ्ज़िश हो गई तो अल्लाह अपने हबीब की सदक़े में माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।